درود ابراہیمی کی منت۔ درود ابراہیمی کی منت اتنی پاورفل ہے، اتنا پاورفل عمل ہے، اتنا اچھا عمل ہے کہ جیسے ہی آپ اس کی منت مانیں گے آپ کا کام فوراً ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہ گارنٹی سے یہ بات کہتی ہوں، 2 سے 3 دن لگیں گے آپ کو اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ بہت مجرب عمل ہے، بہت مجرب عمل ہے۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے ہی کیا تھا، 2 دن 2 دن ہوئے مجھے پڑھتے ہوئے، اور میں نے یہ کیا اور میرے ماشاءاللہ دوسرے دن ہی میرا کام ہو گیا۔ جس مقصد کے لیے میں نے پڑھا تھا وہ کام مجھے دوسرے دن ہی ہو گیا، جبکہ میں نے منت مانی تھی اس کی 21 دن کی۔ چلے جی میں آپ لوگوں کو شیئر کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ مولا بند پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ حاسدین سے بچا کے رکھے، ہمیشہ دشمنوں سے بچا کے رکھے، ہمیشہ اللہ کا محتاج کرے، بندوں کا محتاج نہ رکھے، اللہ کی ذات آپ لوگوں کی بیماریاں دور کرے، الہی آمین۔ چلے جی شروع کرتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی منت میں نے 2 دن پہلے یہ منت مانی تھی۔ میں نے 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے پڑھی تھی۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، یہ نیت کر کے میں نے 2 رکعت نماز جیسے پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی نماز پڑھی تھی۔ اس کے بعد میں نے پوری نماز ختم کرنے کے بعد تسبیح پڑھنے کے بعد، تسبیح فاطمہ پڑھنے کے بعد، جو نماز میں لوگ تسبیح پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد اپنی نماز کے اوپر بیٹھ کے میں نے نیت کی کہ میں 21 روز کے لیے میں درود ابراہیمی کی منت مانتی ہوں۔ یا اللہ میں 21 روز تک درود ابراہیمی کی منت مانتی ہوں۔ میں 21 روز تک ایک تسبیح روز مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح روز میں درود ابراہیمی کی پڑھوں گی، اور وہ پڑھ کے میں اس کا ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اور ان کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اور امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کو میں ہدیہ کروں گی۔ میں نے اسی طرح منت مانی تھی، میں 21 روز تک روز ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھوں گی، اور اپنا کام میں نے اللہ کے سامنے پیش کیا۔ میں نے کہا میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ، اور 21 روز تک میں یہ لگاتار پڑھتی رہوں گی اور میں ہدیہ کروں گی۔ بس میں نے وہ منت مان لی اور بڑی دل سے اور بڑی چاہت سے اللہ سے مانی۔ میں نے کہا مجھے یقین ہے میرے رب پر، مجھے پتہ ہے اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آپ کی ہر آواز سنتا ہے، آپ کے دل کی آواز، آپ کو الفاظ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے آپ کیا مانگ رہے ہو، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ لیکن حاجت ایک طلب کیجیے گا۔ بار بار میں ہر وظیفے میں آپ لوگوں سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ حاجت ایک طلب کیا کریں، بہت ساری حاجت نہیں رکھا کریں۔ پہلے ایک مقصد کے لیے پڑھا کریں جو آپ کا نہیں حل ہو رہا، کوئی بھی ایک مقصد۔ لیکن جب آپ درود ابراہیمی کی منت مانیں گے تو ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں، اس کے علاوہ کوئی وظیفہ نہیں کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ آپ درود ابراہیمی کی منت بھی مان رہے ہیں اس کام کے لیے، پھر اسی کام کے لیے کوئی اور وظیفہ بھی کر رہے ہیں، پھر اسی کام کے لیے کچھ اور بھی دعا پڑھ رہے ہیں، اس کام کے لیے کچھ اور بھی کر رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ صرف درود ابراہیمی کی منت ہی آپ مانیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی وظیفہ نہیں پڑھیں گے اس کام کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی وظیفہ درود ابراہیمی کی منت جب مانیں گے تو اس کے علاوہ کوئی وظیفہ آپ نہیں پڑھیں گے، سب چھوڑ دیں گے، آپ سب چھوڑ دیں گے۔ میں نے صرف استغفار کی تسبیح نہیں چھوڑتی ہوں، اور میں پڑھتی ہی رہتی ہوں استغفار کی تسبیح، لیکن وہ میں سے چلتے پھرتے استغفار بیٹھی ہوتی ہوں فارغ، تو جب بھی چلتے پھرتے میں استغفر اللہ پڑھتی رہتی ہوں۔ باقی میں نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، صرف درود ابراہیمی کی منت مان لی، اور میں نے پوری یقین کے ساتھ مانی، اور ماشاءاللہ 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 2 دن ہوئے تھے مجھے پڑھتے ہوئے، آج تیسرا دن ہے، میرے کل ہی کام ہو گیا تھا، اب میں نے اب وہ 21 دن تک جو میں نے منت مانی ہوئی تھی اس کو میں کمپلیٹ کروں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تو منت ہے میری، پوری ہو گئی ہے، تو پوری ہونے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ میں اس کو اب چھوڑ دوں، اور میں 21 دن کی جو منت مانی وہ چھوڑ کے میں دوسری منت مانوں، نہیں، میں 21 دن کی وہ تسبیح پڑھتی رہوں گی، میں وہ تسبیح میں پڑھتی رہوں گی، کس دن تک میں پڑھوں گی اور اس کو ہدیہ کروں گی، کیونکہ میری منت تو پوری ہو گئی ہے لیکن پھر بھی میں پڑھوں گی۔ بس آپ لوگ یقین کے ساتھ درود ابراہیمی کی ضرور منت مانیے گا اور ہدیہ کیجیے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے گا، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ مجھے کمنٹس میں آگے ضرور بتائیں گے کہ ہمارا کام ہو گیا۔ یقین کے ساتھ کیا کریں، ہر کام یقین کے ساتھ کیا کریں، میرا رب عطا کرنے والا ہے، پیغمبر پاک کے وسیلے سے عطا کرنے والا ہے، بیوی کے صدقے میں عطا کرنے والا ہے۔ آپ ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھیں اللہ سے، اللہ کو بعض دفعہ آپ کے کام میں جو لیٹ ہوتا ہے نا، آپ کا کام، میں بھی کہتی ہوں یا آپ کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام لیٹ ہو رہا ہے، کیوں نہیں دعائیں قبول ہو رہی؟ ہم تو تہجد میں بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم تو ہر نماز میں مانگ رہے ہیں، ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، ہم تو کسی کا دل آزاری نہیں کر رہے، کسی کا دل نہیں دکھا رہے، کوشش کرتے ہیں کہ رب کو ناراض نہ کرے، پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ اس لیے نہیں ہوتی، وہ اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی، بعض چیزیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ ان چیزوں کو یا اس کام کو نہیں پورا کرتا۔ بعض دفعہ وہ کام
تھوڑا سا ہمارے لیے جس ٹائم پہ اس کو ہونا چاہیے اس ٹائم پہ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم جلد بازی میں اس کو پہلے مانگ رہے ہوتے ہیں. اس کا وقت مقرر ہے، وہ چیز آپ کو حاصل اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو وہ رب آپ کو عطا کرے گا. رب بھی انسان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ جو چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی لیکن آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ اللہ آپ کو نہیں عطا کرتا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی. ہاں اگر بہت زیادہ مانگ 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 کے ہم بھی پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ لینا ہی، ہم نے یہ کرنا ہی، ہمارے یہ کام ہونا ہی ہے، وہ اللہ کو دے دیتا ہے. لیکن جب اس کام میں کوئی نقصان یا کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں دیکھا واقعی رب اس لیے نہیں وہ عطا کر رہا تھا، رب نے اس لیے لیٹ کر دیا کہ یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی. وہ ہمیں بعد میں سمجھ آ جاتی ہے. اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، تھوڑا صبر سے کام لیا کریں اور یقین کے ساتھ مانا کریں. میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں، آپ صرف اللہ بھی 3 دفعہ یقین کے ساتھ کہہ دیں گے نا اور دل میں اپنی حاجت رکھ کے باخدا باخدا باخدا، آپ کا کام فوراً ہو جائے گا. آپ کا اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. بعض دفعہ اللہ کو کسی کا رونا، کسی کا مانگنا، کسی کا گڑ گڑانا اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ اللہ کہتا ہے یہ بندہ میرے سے مانگتا ہے، میرے سے گڑ گڑاتا ہے. اور مطلب کہ مجھے اس کا رونا، اس کی ادا اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ اللہ بار بار آپ کو اپنے سامنے وہ مطلب کہ آپ اللہ کے سامنے آپ بار بار گڑ گڑا رہے ہوتے ہو، وہ اللہ کو وہ ادا اچھی لگ رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے آپ ہر چیز کو صبر میں رکھا کریں. اچھا آپ لوگوں سے ایک چیز اور گزارش ہے، چینل کو آپ وزٹ کرتے ہو، کمنٹس بھی کرتے ہو، مجھ سے سوال بھی کرتے ہو، میں جواب بھی دیتی ہوں، کوشش ہوتی ہے میری لیٹ دے دیتی ہوں لیکن میں دیتی ضرور ہوں کیونکہ نیٹ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو، شیئر نہیں کرتے، لائک نہیں کرتے، کوئی ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کرتا. میرے اتنے ویوز آتے ہیں لاکھوں کے حساب سے لیکن سبسکرائبر آپ دیکھ لیں تو 2-3 ہزار سے زیادہ نہیں ہوں گے کیونکہ آپ لوگ صرف ویو کرتے ہو، وزٹ کرتے ہو، دیکھتے ہو اور آدھی ویڈیو دیکھتے ہو، آدھی اسکپ کر کے پھر کیا کرتے ہو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہو. چلے میں آپ کو جواب ضرور دوں گی، میرا حق بنتا ہے آپ کو بتانے کا، لیکن آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں. تھوڑا زیادہ بولتی ہوں میں لیکن کوشش کرتی ہوں کہ کام کی باتیں ہی بولوں. تو آپ لوگ ضرور پوری ویڈیو دیکھا کریں، سبسکرائب بھی کریں اور پلیز شیئر بھی کریں دوسروں کو صدقہ جاریہ سمجھ کے. کیا پتہ کسی کا بھلا ہو جائے، کیا پتہ ہمارے وسیلے سے اس کا کام ہو جائے تو اس کی دعا کے صدقے میں ہمارا کام بھی جلدی ہو جائے. یہ سوچ کے آپ لوگ ضرور شیئر کیا کریں، ضرور سبسکرائب کریں، ضرور اکاؤنٹ کو فالو کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں. میں دونوں جگہ ویڈیو لگاتی ہوں اور آپ لوگوں سے التجا ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پہ دوسروں کو ضرور بتایا کریں اور کمنٹس میں آ کے ضرور مجھے بتائیے گا. اور ابھی کن فیکون یا ماشاء اللہ یا جزاک اللہ کچھ بھی اچھا سا کمنٹس کر دیا کرے تاکہ مجھے تسلی ہو کہ مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اور اس پہ عمل بھی کیا ہے. مولا پاک آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے، میری دل سے دعا ہے. مولا آپ لوگوں کے ہر کام کو آسان فرمائے، ہر مشکلوں کو دور فرمائے. اللہ آپ کے خاندان والوں کو خوش رکھے، اللہ آپ کی فیملی کو خوش رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ بیماریوں سے بچا کے رکھے، حاسدین سے بچا کے رکھے. لا آمین. اللہ حافظ.